بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ آیت نمبر ہے 84۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا میثاقکم، تم سے پختہ عہد و پیمان، کہ لا تسفکون دماءکم، تم آپس میں ایک دوسرے کے خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور تم اپنوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کر لیا، وانتم تشہدون، اور حالانکہ تم اس پر گواہ بھی تھے۔ پیچھے ہم نے پچھلی آیت میں 8 عہد پڑھے، یہ 9واں عہد ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا عبادت اللہ کی کرنی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، یتیموں کا خیال رکھنا ہے، رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے، یتیموں کا خیال رکھنا ہے، مسکینوں کا خیال رکھنا ہے، اچھی بات کہنی ہے، اور نماز اور زکوٰۃ، یہ 8 چیزیں پچھلی آیت کے اندر تھی۔ یہاں 9واں عہد ہے۔ 9واں عہد یہ ہے کہ فرمایا کہ تم نے آپس میں کسی کا خون نہیں بہانا، لا تسفکون دماءکم، کسی کا خون نہیں بہانا۔ اور 10واں عہد یہ ہے کہ ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالنا۔ تو 2 عہد اس آیت کے اندر ہے۔ اصل میں اس آیت کا یہ آیت خاص طور پہ ہے مدینہ کے یہودیوں کے لیے۔ مدینہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہ دونوں مدینہ کے اندر رہتے تھے۔ ان کے ساتھ ساتھ یہود کے 3 قبیلے بھی رہتے تھے۔ یہود کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ جو قینقاع اور نذیر تھے یہ خزرج کے حلیف بن گئے، ساتھی بن گئے، اور جو قریظہ والے تھے وہ اوس کے ساتھی بن گئے۔ اب ہوا کیا کہ یہ اوس ہے اور یہ ان کا ساتھ حلیف قریظہ والے، اور دوسرے نمبر پر خزرج اور ان کے حلیف قینقاع اور نذیر۔ یہ جب اوس اور خزرج آپس میں لڑتے بہت تھے، جاہلیت کی لڑائیاں تھیں ان کی، تو جب اوس اور خزرج آپس کے اندر لڑتے تھے نا، تو ان کے جو حلیف تھے وہ بھی آپس میں لڑتے تھے، یعنی یہود آپس کے اندر لڑ پڑتے تھے۔ یعنی قریظہ والے جو اوس کے حلیف تھے وہ خزرج، ان کے جو حلیف یہودی تھے قینقاع والے یا نذیر والے، ان کے ساتھ لڑتے تھے۔ تو حتیٰ کہ لڑائی کے دوران کیا کرتے تھے، ان کو قتل بھی کرتے تھے۔ تو قتل کرنے کے ساتھ ساتھ کیا کرتے تھے، ان کے گھر بار سارا کچھ لوٹ لیتے تھے۔ تو یہاں اس بات کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے۔ فرمایا تم سے تو عہد لیا گیا تھا کہ تم نے آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، تم خون بہاتے ہو، اور ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالنا، تم ایک دوسرے کو گھروں سے بھی جو ہے وہ نکال دیتے ہو۔ تو اپنے مذہب کے لوگوں کا خون نہیں بہانا چاہیے۔ آج مومن کا خون بہاتا ہے، مسلمان کا خون بہاتا ہے، اور مسلمان ایک دوسرے کا گھر لوٹتا ہے۔ یہاں گھر لوٹنے پر بھی پابندی ہے، تو گھروں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مثل المؤمنین، مومن کی مثال کیسے، ایک جسم کی مانند ہے۔ جس طرح جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے پورا جسم درد کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اس طرح ایک مومن کو تکلیف ہو پورے مومنوں کو جو ہے وہ درد کے اندر مبتلا ہو جانا چاہیے۔ چاہیے جائے کہ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے گھروں کو لوٹیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں، ایک دوسرے کا قتل کریں، ایک دوسرے کا خون بہائیں۔ تو انبیاء کی دعوتوں کا جو بنیادی مقصد ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا، لوگوں کی جان، لوگوں کا دین، لوگوں کا مال، لوگوں کی عزت، ان کا تحفظ کرنا۔ تو بنی اسرائیل کو تو یہ واضح حکم تھا، اور ہمارے لیے بھی ہے۔ کتبنا علی بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا۔ یہ قرآن کا کلی فیصلہ ہے۔ ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کا قتل، اور ایک آدمی کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا۔ آپ دیکھ لیں اس کو ذرا عملی طور پر دیکھیں۔ ایک بندہ اگر کسی کا قتل کرتا ہے، اس جیسی سوچ اگر سب کی ہوگی تو انسانیت ختم ہو جائے گی، انسانیت کی بقا نہیں رہے گی۔ تو انسانیت کی بقا قتل کرنے میں نہیں ہے، انسانیت کی بقا جان بچانے میں ہے۔ اگر سب کی سوچ بچانے میں لگ گئی تو ساری انسانیت محفوظ ہے، اگر سب کی سوچ قتل کرنے میں لگ جائے ساری انسانیت ہی ختم ہو جائے۔ تو انسانیت کی بقا اس آیت پر ہے کہ ہم دوسروں کی جان، دوسروں کا مال، دوسروں کی عزت، اس کا تحفظ کریں۔
اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑی سخت سزا بیان کی، ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ، فرمایا جو بندہ کسی کو قتل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے اندر پھینکے گا، اللہ کا غضب اترے گا، اللہ کی لعنت جو ہے وہ ایسے بندے کے لیے ہے جو کسی کا قتل کرتا ہے۔ تو قتل نہیں کرنا چاہیے، ہمارے معاشرے میں قتل ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ بعض قتل تو ہوتے ہیں نا جو لوگوں کے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ظالم بدبخت اپنوں کا قتل کرتے ہیں، اپنے بچوں کا قتل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، فرمایا تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، اور آپس میں ایک دوسرے کا قتل کرنا فرمایا یہ حرام ہے، اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ بعض لوگ اپنے بچوں کا قتل کرتے ہیں، اور بچوں کا قتل کیسے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا نا اپنی اولاد کو خرچے کے ڈر سے قتل نہ کرو، تو لوگ حمل کو ضائع کروا دیتے ہیں، پیٹ کے بچے کو ضائع کروا دیتے ہیں۔ پیٹ کے بچے کو ضائع کرنا اس کا قتل کرنا ہے، آپ نے اس کو ضائع نہیں کیا، اس کا قتل کر دیا ہے، تو یہ بھی اس زمرے میں آتا ہے۔ لوگ اپنی اولاد کو قتل کرتے ہوئے یہ ذنب قتلت، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اس سے پوچھا جائے گا ہاں بھی تجھے کس جرم کی وجہ سے قتل کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت دن قاتل سے پوچھیں گے ہاں اس کو قتل کیوں کیا، اس کا جرم کیا تھا؟ معصوم جان کو تم نے قتل کر دیا، پیٹ کے بچے کو تم نے قتل کر دیا، تو یہ قتل کرنے کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے اس سے جو ہے وہ بچنا ہے۔ اس طرح گھروں کو لوٹنا، کسی کا گھر میں جا کے ڈھاکہ ڈالنا، چوری کرنا، یہ بھی بہت بڑا جو ہے وہ جرم ہے۔ تو بہرحال مومن کو ان چیزوں سے جو ہے وہ بچنا ہے۔ مومن آپس میں خون ریزی نہیں کرتا، مومن ایک دوسرے کا گھر بار جو ہے وہ نہیں لوٹتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن سب سے پہلے حساب خون کا ہوگا، یعنی حقوق العباد میں خون کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حساب لے گا۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ قتل سے بچے، خون ریزی سے بچے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی طرف قتل کرنے والا آلہ کیا، خنجر اس نے پکڑا تھا، چھری اس کے پاس ہی، اس نے اپنے مسلمان بھائی کی طرف ایسے کی، ماری نہیں، صرف اشارہ کیا، تو فرمایا اس پر فرشتے جو ہے وہ لعنتیں بھیجتے ہیں۔ اس لیے یہ معاملہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ اپنی اولاد کو، عزیز و کرب کو، کسی بھی انسان کو قتل جو ہے وہ نہیں کرنا، اور نہ ہی کسی انسان کی عزت، اس کا گھر بار، اس پر ڈاکہ ڈالنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔